بدن کا چراغ آنکھ ہے. اگر آنکھ روشن ہے تو پورا بدن روشن ہوگا. اگر آنکھ تاریک ہے تو پورا بدن تاریک ہوگا. مخلوق خدا کو دیے گئے اس چراغ کو روشن رکھنے کے لیے گزشتہ 100 سال سے زیادہ کے عرصے سے کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا سرگرم عمل ہے. اگرچہ یہاں دیگر امراض کا بھی علاج ہوتا ہے، لیکن اس ہسپتال کی وجہ شہرت آنکھوں کا مؤثر علاج ہے. آج تک ملک پاکستان کے طول و عرض سے ہزاروں لوگ اس ہسپتال سے فیضیاب ہو چکے ہیں. یہ ادارہ صحت، علاج، انسانی خدمت اور اچھے اخلاق کا مرکز ہے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ جوشوا بشیر. اس وقت میں موجود ہوں کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا میں، اور اس ادارے کی وجہ شہرت یہاں پر کیا جانے والا آنکھوں کا معیاری علاج ہے. یہاں پر جدید مشینری اور ماہر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی آنکھوں کا معقول معاوضے میں علاج کیا جاتا ہے. دوستو، آپ سب کو بتاتا چلوں کہ اس ہاسپٹل کی بنیاد ڈاکٹر جے مارٹن نے 1922 میں رکھی تھی. یعنی تب سے لے کر اب تک یہ ادارہ ملک پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. کس طرح سے یہ ادارہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، یہ ہم دیکھیں گے اس ادارے کا وزٹ کر کے. تو آئیے میرے ساتھ. ناظرین، ہم موجود ہیں کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا کے وارڈ میں. ہم یہاں پر ملاقات کریں گے ہاسپٹل کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر ندیم ڈیوڈ صاحب سے. آئیے میرے ساتھ ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. سر جی، گڈ آفٹرنون. کیسے ہیں آپ؟ جی، سب ٹھیک ٹھاک. بہت اچھا لگا سر ہاسپٹل میں آ کے اور آپ کے ساتھ مل کر اور سارا انوائرمنٹ دیکھ کر. سر، یہ ہسپتال کافی مشہور ہے، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن بتائیے گا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، کب اس کا آغاز ہوا؟ دیکھیں، 1920 میں پریسبیٹیرین مشنریز تھے جنہوں نے یہاں پر 31 ایکڑز زمین خریدی اور اس ہسپتال کو بلڈ کیا، اور 1922 میں یہ ہسپتال جو تھا وہ فنکشنل ہوا. آئی ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ ہمارا فلیگ شپ ہمیشہ سے رہا ہے، 103 سال سے فلیگ شپ رہا ہے. اور اس کے علاوہ میڈیسن، سرجری، گائنی آبس، آرتھوپیڈکس، ایمرجنسی، ڈینٹل اور فزیو تھراپی کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں، اور بہت سستا علاج اور بہت معیاری علاج جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے. بہت خوب. سر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھوں کے علاج کے ساتھ ساتھ باقی شعبہ جات کو بھی یہاں پر دیکھا جاتا ہے؟ جی جی بالکل. آنکھوں کے علاوہ باقی سارے شعبہ جات جو ہیں وہ شروع سے ہی یہاں پر موجود ہیں. اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ یہاں پہ جو سب سے پہلا آپریشن ہوا تھا وہ ہرنیا کا ہوا تھا، آنکھ کا آپریشن نہیں ہوا تھا. لیکن آنکھ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں مشہور ہے، فیمس ہے، سارے لوگ جانتے ہیں اس کو. عام لوگوں کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جی، 31 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور اس عرصے میں بہت سارے اچھے ایکسپیرینسز ہیں، موسٹلی اچھے ایکسپیرینسز ہیں. اس علاقے کے لوگوں نے اس ہسپتال کو اپنا ہسپتال، یعنی کہ جب بھی کسی نے ہسپتال آنا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا جانا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہسپتال جانا ہے. اور اس ہاسپٹل نے بڑی خدمت کی ہے اس ایریا کی اور آس پاس کے گاؤں جو ہیں، اور اتنے زیادہ پیشنٹس ہیں کہ کشمیر سے لے کے تلہ گنگ، چکوال، میاں والی، پشاور، یہ سارا ایریاز جو ہیں یہاں سے ہمارے پاس پیشنٹس آتے رہے ہیں. مسلم کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی، ہمارے کچھ سکھ اور ہندو بھائی بھی جو ہیں وہ کئی دفعہ آتے ہیں، اور ہم سب کی خدمت جو ہے وہ دل و جان سے کرتے ہیں، اور بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی وجہ کے. زبردست. سر، بتائیے گا کہ ایک آدمی نیک کام کرے اور اس کو چیلنجز نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو یقیناً آپ کو بھی بہت سے چیلنجز ہوں گے، بتائیے گا، کچھ ذکر کیجیے گا تاکہ ہمارے ناظرین بھی جانیں. جو آدمی کام نہیں کرتا اس کے لیے تو کوئی چیلنج نہیں ہے، لیکن جو کام کرتا ہے اس کے لیے ڈیفینیٹلی چیلنجز بھی ہوتے ہیں. شیطان بہت ساری رکاوٹیں بھی ڈالتا ہے،
لیکن خداوند کا شکر ہے کہ وہ ہماری محنتوں کا اور ہماری نیتوں کا جواب دیتا ہے، اور جب آپ اچھی نیت سے اور محنت کرتے ہیں تو وہ آپ کو برکت بھی دیتا ہے اور آپ کے کام کو جو ہے وہ نکھارتا بھی ہے، اور آپ اپنے ارادے میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، یقیناً ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی، آپ اس کام کو خوب اچھے طریقے سے سر انجام دیتے رہیے۔ سر مستقبل کے کیا گولز ہیں؟ مستقبل کے لیے ہمارے بہت ساری ویژنز ہیں۔ ہم ایک کارڈیالوجی یونٹ جو ہے وہ ایک ایسا اسٹیٹ آف دا آرٹ کارڈیالوجی یونٹ بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ٹیکسلا میں اس وقت دل کے امراض کا کوئی ہسپتال نہیں ہے، تاکہ یہ ہے کہ ان کو پنڈی اسلام آباد بھاگنا نہ پڑے رات کو مختلف ٹائمز میں، اور یہ یہیں پہ سارا علاج ان کو مل سکے۔ ایک ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، وہ بھی ہم کھولنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ نشے کی بہت زیادہ یہاں پہ عادت ہے لوگوں کو، تو وہ ایک سینٹر بہت ضروری ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم مدر چائلڈ ہیلتھ کے لیے ایک پروجیکٹ ہم نے تیار کیا ہوا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ زچگی اور جو کے دوران جو بچے جو ہیں وہ کئی دفعہ مر جاتے ہیں یا کئی دفعہ ان کو پراپر کیئر نہیں ملتی، وہ ساری چیزیں بھی ہم یہاں پہ ایک اچھا انسٹیٹیوشن بنا کے تو وہ ساری چیزیں اویلیبل کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے گولز میں اور ویژن میں شامل ہے۔ بہت اچھا لگا سر سن کر، اور یقیناً خداوند اسی طرح سے آپ کو استعمال کرتا رہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے، آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا۔ تھینک یو سو مچ، پلیئر از آل مائن۔ تھینک یو۔ ناظرین، ہم نے گفتگو کی ڈاکٹر ندیم ڈیوڈ صاحب سے، اور یقیناً آپ سب کو بھی بہت اچھا لگا۔ شفا بانٹنا یہ شفائے مسیحائی ہے، یعنی خداوند یسوع المسیح شفا کا منبع ہے، اور وہی اختیار اس نے اپنے خادموں کو بھی دیا ہے، وہی اختیار اس نے اپنے لوگوں کو بھی دیا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو اتنا ہنرمند بنایا ہے کہ خدا نے جن اعضاؤں کو تخلیق کیا ہے، اگر ان میں کوئی بگاڑ آ جائے تو خدا کے لوگ خدا کی دی ہوئی قدرت سے ان کا علاج کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یقیناً آپ سب کو بھی اچھا لگا ہے۔ اس ادارے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اسی طرح سے یہاں پہ کام کرنے والے عملے کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا کے آئی ڈپارٹمنٹ میں، اور یہاں پر جو شخصیت اس وقت میرے ساتھ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر زاہد، جو کہ آئی اسپیشلسٹ ہیں۔ ہم ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے تفصیل سے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی فائن، بہت اچھا۔ سر بڑا اچھا لگا آپ سے مل کر اور اس ڈپارٹمنٹ میں آ کر۔ بتائیے گا کہ آپ کتنے عرصے سے اس شعبے سے منسلک ہیں؟ میرا کیریئر تقریباً 25 سال کا ہے آئی کے شعبے میں۔ پھر تو سر بہت زیادہ تجربات ہوں گے آپ کے پاس، تو ہم یہاں کے حوالے سے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے مریضوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جب وہ آتے ہیں، تو ان کو کیسے چیک کیا جاتا ہے؟ تجربات الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کافی ہے، اور بہت سارے مریض میں دیکھ چکا ہوں۔ یہاں جب مریض ہمارے پاس آنکھوں کا مریض آتا ہے تو وہ اپنی ایک آؤٹ ڈور کی سلپ بنواتا ہے، رجسٹریشن کرواتا ہے، اس کے بعد ہمارے اسٹاف انہیں گائیڈ کرتا ہے، تو ہم اس کو ایک روم کی طرف لے کے جاتے ہیں جہاں اس کی ریفریکشن اور آنکھ کی نظر چیک ہوتی ہے، اور اینک کا نمبر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کو ضرورت ہے تو اینک کا نمبر وہاں پہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ سر کس قسم کے پیشنٹس جو ہیں یہاں پر زیادہ آتے ہیں؟ پیشنٹ جو ہے وہ تقریباً سب طرح کے آتے ہیں، مثلاً آنکھوں کی الرجی، انفیکشن، کالا موتیا، سفید موتیا اور نظر کی کمی، اور جن کو نزدیک کی کم نظر آتا ہے یا دور کا کم نظر آتا ہے ان کو اینک کی ضرورت ہوتی ہے، یا آنکھ کے پردے کے مریض بھی آتے ہیں جو شوگر یا بلڈ پریشر کی وجہ سے جن کا آنکھ کا پردہ متاثر ہوتا ہے۔ تو عام طور پر سر جو مریض آتے ہیں ان کی مالی حالت کیسی ہوتی ہے؟ چونکہ جو آئیز کا جو ٹریٹمنٹ ہے یہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے، تو کس طرح کے پیشنٹس جو ہیں اس حوالے سے یہاں پر آتے ہیں؟ دیکھیں، اگر مجموعی طور پر بات کریں تو ہر طبقے کے مریض آتے ہیں، لیکن زیادہ تعداد یہاں پہ آنے والوں کی غریب طبقے یا درمیانے طبقے کے لوگوں کی ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھوں کا علاج مہنگا ہے، اور وہ عام طور پہ پرائیویٹ اسپتالوں میں یا کلینکس پہ مہنگا علاج افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس ہاسپٹل میں آتے ہیں۔ سر آپ بجا فرما رہے ہیں، چونکہ کافی زیادہ شہرت ہے اس ہاسپٹل کی آنکھوں کے علاج کے حوالے سے، تو ہم چونکہ یہاں پر آئے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں مشینری کو بھی اور اس سارے طریقہ کار کو جس طرح سے آپ ٹریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہسپتال کی آنکھوں کے علاج کی 100 سال سے زیادہ کی ہسٹری موجود ہے، اور اس کا پاکستان میں آنکھوں کے علاج کے حوالے سے ایک نام ہے، بڑا نام ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ہسپتال کے مختلف شعبوں کا وزٹ کرواتا ہوں، پلیز آئیے۔ جی پلیز۔ سر یہ آلات جو یہاں پر موجود ہیں
ان کا کیا استعمال ہے اور ان کا کیا تعارف ہے، تھوڑا سا بتائیے گا پلیز۔ یہاں جو مختلف چیزیں آنکھ کا نظر چیک کرنے کے لیے اور عینک کا نمبر چیک کرنے کے لیے موجود ہیں، ان کا میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ باکس ہے، اس کو سنیلن چارٹ کہتے ہیں، اور اس پہ اوپر ABC الف ب یا پکچرز اپنے سچویشن پیشنٹ کے مطابق موجود ہوتی ہیں، ہم ان کو پڑھا کے یا دیکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ جب ہم سنیلن چارٹ پہ مریض کی نظر چیک کر لیتے ہیں تو عینک چیک کرنے کے لیے ہم ایک آلہ استعمال کرتے ہیں، اس کو ریٹنوسکوپ اور پروسیس کو ریٹنوسکوپی کہتے ہیں۔ یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے، اس سے ہم نمبر عینک کا معلوم کر لیتے ہیں، اور وہ عینک کا نمبر جو ہم نے معلوم کیا ہے اس کو ایک وہ لینز متعلقہ لینز اس عینک ٹرائل فریم میں رکھ کر تو مریض کو پہناتے ہیں اور اس کو اس کے مطابق پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اور نمبر کو فائنل کر دیتے ہیں اور وہ نمبر مریض کو پرسکرائب کر دیا جاتا ہے۔ یہ عینک کا نمبر چیک کرنے کا پروسیس ہے۔ اور یہاں پہ آخری مرحلے میں اس مشین کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ اس مشین کو فوسی میٹر کہتے ہیں۔ اس کی مدد سے ہم کسی بھی عینک کا نمبر، موجود عینک کا نمبر یہاں رکھ کے معلوم کر سکتے ہیں، یا اگر ہمارے پاس کوئی مریض کی عینک بھی پہلے معلوم کر لیتے ہیں کہ وہ کس نمبر کی عینک پہلے پہن رہا ہے، پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی عینک چینج ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے۔ یہ نظر کے حوالے، چیک کرنے کے حوالے سے آخری مرحلہ اس کمرے میں۔ بہت اچھا لگا سر اس سارے پروسیس کو دیکھ کر، اور آپ کا سٹاف بھی بڑے سسٹمیٹک طریقے سے کام کر رہا ہے۔ یقیناً جو ساری مشینری ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو دوسرے شعبے میں اب تعارف کراتا ہوں اور یہاں کیا کیا کام ہو رہا ہے۔ جی اب ہم دوسرے مرحلے میں آئے ہیں۔ اس مرحلے پر ہم مریض کا آنکھ کا دباؤ یا انٹراکولر پریشر چیک کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی جدید ترین مشین ہے جس میں ٹچ کیے بغیر، نان کانٹیکٹ مشین ہے، ٹچ کیے بغیر آنکھ کا پریشر چیک کیا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم اس میں کالا موتیا کی تشخیص بر وقت کر سکتے ہیں، جس کا پریشر ہائی ہو اس کو کالا موتیا کی امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ بڑے اچھے طریقے سے ہمیں وزٹ کروا رہے ہیں اور اچھا لگ رہا ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا خان صاحب جو ہیں وہ چیک اپ کروا رہے ہیں۔ خان صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ کو چیک اپ کرواتے ہوئے؟ یہاں اسپتال بہت اچھا اسپتال ہے، بہت۔ میں پہلے بھی آیا تھا، میں شوگر کا مریض ہوں، سمجھ گیا۔ پچھلے 2 سال پہلے یہاں پہ میرا آنکھوں کا تھوڑا مسئلہ ہو گیا۔ بہت زبردست اسپتال ہے، ان لوگوں نے ہم کو بہت اچھا چیک کیا۔ ڈاکٹر رابعہ بہت زبردست نیک بیٹے دے ہوئے ہمارے ساتھ، اس نے بہت اچھا تھا۔ ان کی اللہ تعالیٰ اس کو شاد و آباد کرے۔ آمین۔ تو خان صاحب سارے جو عملے کا رویہ وہ کیسا لگا، یعنی گیٹ کیپر سے لے کے ڈاکٹر تک؟ یار یہ جو ہے یہ کرسٹن کا اسپتال کوئٹے میں بہت پرانا اسپتال ہے، میں کوئٹے کا رہنے والا ہوں۔ بہت اچھا لوگ ہے، اچھا لوگ ہے، نہ اس میں ہم نے کوئی غلط وہ دیکھا ہے نہ کوئی کچھ دیکھا ہے۔ بہت زبردست خدمت کر رہے ہیں، خدمتی ادارہ ہے۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بہت اچھا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے عوام اس ہسپتال کی وجہ سے خوش ہیں اور کیسے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کوئٹہ سے، بلوچستان سے آئے ہوئے ہمارے اس بھائی کو کتنے اچھے طریقے سے یہاں پر ٹریٹ کیا گیا ہے، اور ابھی وہ بہت خوش ہیں۔ اور ایسے ہی ہزاروں لوگ ہیں جو یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے فیض پا کر جاتے ہیں۔ آئیے اس وزٹ کو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین، ہم وزٹ کر رہے ہیں کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا کا۔ یہ ہسپتال آنکھوں کے علاج کے لیے پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ ہم نے ڈپارٹمنٹس کو وزٹ کیا، ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کی ہے، عملے کے کچھ لوگوں کو ملے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے جو کہ یہاں پر چیک اپ کے لیے آئے ہیں۔ آئیے ہم ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کیا میں نے درست کہا کہ آپ اپنے ہی چیک اپ کے لیے آئے ہیں یا کسی فیملی ممبر کے لیے؟ ہاں جی، میں اپنے ہی چیک اپ کے لیے آیا تھا۔ فرسٹ ایئر پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو پڑھائی کا بوجھ تھوڑا زیادہ تھا، تو نظر کمزور لگتی تھی، تو چیک کرانے آیا تھا، تو گلاسز ریکمینڈ کیا ڈاکٹر نے۔ ٹھیک ہے، تو بتائیے گا کہ اسی ہسپتال کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ شروع سے اس پہ ہی اعتماد ہے، شروع سے ادھر سے ہی علاج کراتے ہیں۔ اسٹاف بھی کوآپریٹیو ہے، ڈاکٹرز بھی کوآپریٹیو ہے، جو بات کو صحیح طرح سنتے ہیں اور گائیڈ بھی اچھا کرتے ہیں، کم پیسوں میں اچھا علاج کر دیتے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے دل میں کوئی بات ہو جو آپ کہنا چاہیں اس عملے کے حوالے سے یا اس ہاسپٹل کے حوالے سے؟ یہی ہے کہ جب بھی ادھر سے علاج کرایا تو اب یہ تو گارنٹی ہوتی ہے کہ ہم اب شفا یاب ہو جائے گے، اور شفا ملتی بھی ہے۔ شکریہ، آپ نے وقت دیا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور بیسٹ وشز آپ کے لیے۔ خداوند تعالیٰ آپ کو بہت سی ترقی عطا فرمائے، ہماری دعا ہے۔ تھینک یو۔
नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर इजाज सोहत्रा साहिब, जो कि क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला के चर्च के पास्टर इंचार्ज हैं, और हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर चर्च की मौजूदगी कितनी ज़्यादा मुफीद है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। पादरी साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है खुदावंद का, ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए, ठीक है? मैं भी ठीक ठाक हूँ। पादरी साहब, हम जानना चाहते हैं कि एक हॉस्पिटल में चर्च का मौजूद होना और वहाँ पर पासबान का भी मौजूद होना किस तरह से इस अस्पताल के लिए मुफीद है? जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक मिशनरी इदारा है और मिशनरी इदारे में चर्च का होना तो लाजमी अमर है, लेकिन मिशनरी इदारे में और ख़ास कर हॉस्पिटल में चर्च एक अपना बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इस चर्च की रवायत है, तकरीबन 100 साल से ज़्यादा हो गया है कि हमेशा से इस चर्च में सुबह वर्किंग का आगाज़ मॉर्निंग डिवोशन से होता है। तमाम स्टाफ के लोग, दूसरे कलीसिया के भी लोग जो बाहर आते हैं, वो भी सुबह 7:30 बजे जमा होते हैं। सब मिलकर खुदा की परस्तिश करते हैं। खुदा के कलाम से स्टाफ के जो हौसले हैं उनको बढ़ाया जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है, उनके लिए दुआ की जाती है कि खुदावंद आज ये सिर्फ ड्यूटी ना करे, बल्कि इनके रवैयों से तेरे नाम को जलाल मिले। वाह! ये मिशनरी काम करें जाकर, और फिर उस डिवोशन के बाद, इबादत के बाद, उस ब्लेसिंग को लेने के बाद जब लोग ड्यूटीज़ पर जाते हैं तो फिर उनके रवैयों से खुदा का नाम जलाल पाता है और वो इस मिशनरी काम के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा था। सर, क्या आप वार्ड में भी जाते हैं, मरीजों से भी मिलते हैं? जी हाँ, वार्ड्स में भी जाते हैं और मरीज़ों के लिए दुआ करते हैं। एल्डर साहबान मेरे साथ होते हैं, हम हर एक बेड पर जाकर उनके लिए दुआ करते हैं, उनके दुख दर्द को सुनते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, और इस तरह खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करता है। लोग शिफा भी पाते हैं, तसल्ली भी पाते हैं, और खुदा के नाम को हम इस तरह भी जलाल देते हैं। खुदा उनका शुक्र है, खुदा हमें इस्तेमाल करता है। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा है ये सुन करके किस तरह से यहाँ पर ना सिर्फ जिस्मानी इलाज होता है बल्कि रूहानी इलाज भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का शुक्र। और यकीनन आज के दौर में सबसे बड़ी ज़रूरत ये होती है कि कोई हमारा दुख दर्द सुने, और जब कोई सुनने वाला हो और बिलखुसूस एक अच्छा और मुदब्बिर आदमी, खुदा की खिदमत करने वाला, तो फिर तो और ज़्यादा तसल्ली का सबब बनता है। बिल्कुल। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस अस्पताल के ज़रिए से ना सिर्फ जिस्मानी इलाज किया जाता है बल्कि रूहानी तौर पर भी उनका इलाज किया जाता है, यानी उनके दुख दर्द को बांटा जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ से खुशबाश होकर वापस अपने अपने घरों को लौटते हैं और इसी मोहब्बत और इसी खुशी को फिर वो मुआशरे में भी बांटते हैं। दोस्तों, क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला इंसानियत का अलंबरदार है। दूर दराज से लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। ये सिर्फ यहाँ की मशीनरी या माहिर डॉक्टर्स की वजह से नहीं है, बल्कि इस अमले की तरफ से दी जाने वाली मोहब्बत है जो दूर दराज से उन्हें यहाँ पर खींच लाती है। यकीनन दुखी और बीमार लोगों की तीमारदारी करना, बेलौस उनका इलाज करना और उनको भला चंगा कर देना, ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है, और हमें इस पर अमल करते रहना है ताकि सारी इज्जत और सारा जलाल उसी के पाक नाम को मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मिलेंगे नए एपिसोड में किसी और इदारे के विजिट पर। अपने होस्ट जोशुआ बशीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।